الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ معاشرتی بیماریوں کے حوالے سے آگاہ کیا ہے اور معاشرتی گناہ جو معاشرے کو تباہ کرتے ہیں ان سے منع کیا ہے. اور شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر مخاطب فرمایا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن کریم میں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے مخاطب ہوتے تو ہم اس بات کو بڑے دھیان سے بڑے غور سے سنتے تھے, کان لگا کر مکمل یکسوئی سے متوجہ ہو کر کہ کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا حکم ہے جو خصوصی طور پر اللہ اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان بہت سے گناہوں سے بچو, بہت سے گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اثم, کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو صرف گناہ پر مبنی ہوتے ہیں, یعنی بدگمانیوں سے بچنا چاہیے. اپنی طرف سے اپنی سوچ, منفی سوچ کی بنا پر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایک نتیجہ قائم کر لینا کہ یہ اس طرح کا ہوگا یا یہ ایسا ہے, یعنی اس کو میں نے فلاں جگہ ایسے دیکھا تھا, فلاں کے ساتھ جا رہا تھا, تو اپنی طرف سے ایک مفروضہ قائم کر لینا, ذہن میں اس کا نتیجہ قائم کر لینا کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے. فرمایا کہ یہ بدگمانیوں سے بچو, کیونکہ اکثر طور پر جو گمان ہے وہ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں, کیونکہ انسان ہے, انسان خطا کار ہے. تو کسی کے بارے میں نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے انسان کو کئی مرتبہ سوچنا چاہیے. نبی علیہ السلام تو آپ نے فرمایا کہ ادرأوا الحدود عن المؤمنین بالشبہات, کہ کوئی مومن کسی حد کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس سے بھی شکوک و شبہات سے اس حد کو ہٹانے کی کوشش کرو. ایک بندہ آیا آپ کی مجلس میں, اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے بدکاری کی ہے. تو نبی علیہ السلام کہ لعلک غمزت, ہو سکتا ہے تم نے آنکھ سے اشارہ کیا ہو سکتا ہے تم نے صرف بوسہ دیا ہو سکتا ہے تم نے صرف چھوا ہو. اس نے کہا نہیں رسول میں نے بدکاری کی ہے. فرمایا جیسے سرمچو سرمے دانی میں داخل ہوتا ہے ایسے. اس نے کہا ہاں ایسے ہی. پہلے آپ اس سے اعراض کرتے, ہو سکتا ہے تمہیں وہم ہوا ہو اور تم نے صرف بوسہ دیا اور پھر تم نے سمجھا شاید میں نے زنا کر لیا, بدکاری کر لیا, تو آپ اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے کہ شاید اس کو سمجھ نہ ہو اور اس نے اپنی طرف سے اس کو بڑا گناہ سمجھ رہا ہو. تو کہنے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ گناہ کا اعتراف کر رہا ہے اور آپ پھر بھی بولیں ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. تو مقصد یہ ہے کہ مومنین کے بارے میں اپنی طرف سے مفروضے قائم نہیں کرنا چاہیے. میں کہ ان بعض الظن اثم, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور جو آپ نے اپنے کسی بھائی کے بارے میں مفروضہ ایک گناہ کی سوچ, منفی سوچ پیدا کر لی اور اسی پر آپ قائم رہے اور وہ حالانکہ اس طرح کا نہیں ہے,
تو آپ مسلسل گناہ میں رہیں گے۔ ایک یہ گناہ وہ ہے جو مسلسل ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کوئی گناہ کوئی غلط بات کہہ دی تو جھوٹ ہو گیا، اور ایک ہے کہ مسلسل کسی کے بارے میں منفی سوچ قائم کر لینا۔ آپ نے دیکھا ایک بندے نے کو آپ نے سلام کہا، وہ اپنے خیالات میں تھا، اس نے جواب میں اپنے لگتا ہے یہ بندہ نا میرے بارے میں برا ذہن رکھتا ہے، لگتا ہے یہ بندہ مجھ سے ناراض ہے، تو اپنی طرف سے ہی مفروضے قائم کر لینے، تو یہ اس سے بچنا چاہیے۔ ہزار بہانے ڈھونڈنے چاہیے، ہو سکتا ہے میرے بھائی نے سنا نہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ نہ لگے، یا اپنی کسی سوچ اپنی کسی پریشانی میں ہو۔ جیسے ایک عالم نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، وہاں ایک بندہ تھا تو اس سے یہ سلام دیتے، وہ سلام کا جواب نہ دیتے، تو اپنی طرف سے ذہن میں قائم کر لے کہ یہ بندہ لگتا ہے بڑا سخت مزاج ہے، کسی کے سلام کا جواب ہی دیتا۔ تو ایک دن کسی آدمی سے اس کی بات ہو کہ یار فلاں بندہ تو بڑا موڑی آدمی ہے، وہ سلام بھی نہیں سلام کا جواب ہی نہیں دیتا آگے سے۔ اس نے کہا بھائی تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے، وہ بیچارہ تو اس کو تو سنائی نہیں دیتا، وہ تو بہرا ہے، تمہارے سلام کا جواب کیا دے گا؟ تو وہ کہتا میں تو کئی مہینوں سے اس کے بارے میں برا ذہن لے کے پھرا تھا، یہ بڑا مغروری آدمی اسلام کا جواب ہی نہیں دیتا۔ تو کسی لیے ہمیشہ کسی کے بارے میں کوئی گمان کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے کیا عذر ہو، اس کے پاس کوئی ایسی وجہ ہو۔ جیسے نبی علیہ السلام کی دنیا سے رحلت فرما ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے، انہوں نے سلام کہا لیکن حضرت عثمان نے اسلام کا جواب نہ دیا۔ وہ جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام تو بعد کی بات ہے، پہلے رسول اللہ کے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے، کہا اللہ کے رسول کے خلیفہ عثمان مجھ سے ناراض ہے، وہ میرے اسلام کا جواب نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان کو بھی پیغام بھیج دیا، بلایا، اور میں آپ نے اپنے بھائی کے اسلام کا جواب نہیں دیا۔ کہ میں نے اسلام کا جواب نہیں دیا؟ کہا ہاں آپ نے اسلام کا جواب نہیں دیا، یہ فلاں وقت میں آپ کے پاس سے گزرا، اس نے اسلام کہا آپ نے اسلام کا جواب دیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے میرے پاس سے گزرے ہیں کہ نہیں گزرے، اور سلام کہا ہے کہ نہیں کہا۔ میں تو اس فکر میں تھا کہ اس بات پہ پریشان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، بہت سی باتیں ہم نے جو ابھی پوچھنی تھی ہم پوچھ نہ سکے، اپنے ہی دنیا کے دھندوں میں مصروف رہے، کئی باتوں میں ہماری جو ہے مکمل طور پر تسلی نہیں ہوئی تھی، ہم نے ان مسائل کے بارے میں اللہ کے رسول سے دریافت نہیں کیا، اللہ کے رسول دنیا سے رحلت فرما ہو گئے، تو میں تو اس پریشانی میں تھا، مجھے تو پتہ نہیں میرے پاس سے وہ گزرے کہ نہیں گزرے۔ تو بہرحال اس لیے ہمیشہ اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اگر آپ اپنے دل سے اس کے بارے میں صاف ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے دل کے گناہوں کو دھو ڈالے۔ میں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان بدگمانیاں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم ولا تجسسوا، اور جسوسی نہ کیا کرو، تو نہ لگیا کرو کہ بندہ کدھر کو جا رہا ہے، یہ فلاں کے گھر میں داخل ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ تیمارداری کے لیے گیا ہو یا کسی غرض سے کسی کام کی غرض سے۔ تو اہل ایمان کی آپس میں ایک دوسرے کی ٹول گانا یا یہ رہنا بھی، یہ بندے کی آج کل کیا مصروفیات ہیں، آپس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں، دکان کھولی بیٹھے ہیں، جو گزرتا ہے کوئی مرد عورت محلے کا اس کے بارے میں بڑی بڑی لمبی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ایسا اس نے فلاں اس وقت میں ایسے کیا، اس کی آج کل فلاں سے اسلام دا، یہ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں۔ تو کسی کی کیا ضرورت ہے، اپنے معاملات کو سلجھاؤ، کسی کے بارے میں ٹول گانا تو اس سے منع کیا، تجسس یہ جاسوسی سے نکلا ہے، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا کہ اس کی کمزوری کیا ہے، اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے، تاکہ اس کی کمزوری سے اس کو اپنا جو ہے کانا کر لیا جائے۔ آج کل یہی ہوتا ہے، یا جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں نا محلوں میں، ان کی سیاست اسی طرح ہی ہوتی ہے، اس کی بھی کمزوری دیکھ لی، اس کی بھی کمزوری دیکھ لی، اور دونوں کو آپس میں لڑا جھگڑا کے خود چودھری بن گئے، کسی کو دعوت ڈال دی، تم نے کھانا کھلانا ہے، تم نے ناشتہ کرانا ہے،
خود چودھری صاحب بن کے بیٹھ کے، تو فرمایا ٹو نہ لگایا کرو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، آپ نے فرمایا تمام وہ لوگ سن لیں جو زبان سے تو ایمان لے آئے ہیں لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ فرمایا لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہ ان کے کمزوریوں کی، ان کے ستر کی، ان کی پوشیدہ معاملات کی ٹول گیا کرو۔ کسی کے جو مخفی معاملات ہیں، راز کی باتیں ہیں، ان کے بارے میں ٹول نہ لگاؤ۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَتَهُ، جس نے بھی کسی مسلمان کی ٹول لگائی، اس کی کمزوریاں ڈھونڈنے کی کوشش کی، یتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کی کمزوریاں سامنے کر دے گا۔ اور ہمیں وَمَن یتبع اللہ عورتہ، اور جس کی کمزوریوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے کہ میں اس کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے کرتا ہوں، فرمایا یفضحہ فی بیتہ، معاشرہ محلہ تو دور کی بات، اللہ اس کو اس کے گھر میں ذل و رسوا کر دے گا۔ باہر تو دور کی بات، اپنے گھر میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ تو کسی کی کمزوریاں ڈھونڈنا اور اس کا پیچھا کرنا کہ اس کی کیا کیا کمزوری ہے تاکہ اس کو اپنے مطلب کے مطابق بھی اس کو استعمال کیا جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک بندہ کسی کی کمزوری دیکھے گا اور اس پر اس کو سرزنش کر رہا ہوگا، تم یہ گناہ کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ گناہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا اگلے دن وہ خود اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہوگا۔ اور آپ کتنے لوگ ایسے ہیں، کسی کی برائی پکڑتے ہیں، کسی کی کوئی فیک ویڈیو یا کوئی غلط ویڈیو وائرل ہوگی، پاس مل گئی ہے، تو پھر اس سے اپنے مطلب نکلوائیں گے، اسے بلیک میل کریں گے، اس سے کئی کی گناہ کروائیں گے۔ یہ عام چل رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو سال پہلے فرما دیا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے معاملات میں، ان کے جو داخلی ذاتی معاملات میں کسی کی ٹو نہ لگاؤ، پیچھا نہ کرو کہ یہ بندے کی کیا کمزوری ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ بھی معاشرے کی بہت بڑی ایک تباہی والا فعل ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ ایک عالم کی میں بات پڑھ رہا تھا اور بڑی پیاری اس نے بات کہی، فرماتے قیامت کے دن بندہ اپنی ایک نیکی اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن جس کی اس نے دنیا میں غیبتیں کی ہوں گی ان کو دینی پڑیں گی۔ تصور کیجیے، یعنی آخرت میں تم اپنی ایک نیکی اپنے باپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنی ماں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، تو سوچو ذرا اپنی قبول ہوئی نیکیاں جب جس کی غیبت کرتے ہو اس کو دینی پڑیں گی، پھر کیا معاملہ ہوگا۔ جس کو تم برا سمجھتے ہو اور اس کی غیبتیں کرتے ہو تو اس کو نیکیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ اور میں ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کی ایسی بات ذکر کرو جو وہ ناپسند کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری یہ بات لوگوں کے سامنے ذکر کی جائے، میرا وہ نام ذکر کی جائے، میری وہ کمزوری ذکر کی جائے، وہ ناپسند کرتا ہے۔ اس صحابی نے کہا ان کان فیہ ما اقول، اللہ کو اگر اس کے اندر وہ برائی کمزوری پائی جا رہی ہے اور پھر میں لوگوں کے سامنے بیان کروں، فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر تو اس کے اندر وہ کمزوری ہے اور تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو اس کی پیٹھ پیچھے، تو فرمایا تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس میں وہ کمزوری ہے ہی نہیں اور تم ذکر کر رہے ہو، پھر تم تو اس پر بہتان لگا رہے ہو، جو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو چاہے بھائی کے اندر کمزوری پائی جائے یا نہ پائی جائے، ذکر کرنا یہ تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ تو اس لیے بعض نے تو یہ کہا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، کہ زنا کے انسان اللہ سے معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت والا گناہ اللہ نہیں معاف کریں گے، وہ بندہ معاف کرے گا تو معافی ہوگی۔
غیبت والا گناہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تمہارے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ بندے کا حق ہے۔ اللہ اپنے معاملات میں معافی فرما دیں گے، لیکن جو بندے کے ساتھ معاملات، اس میں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف یعنی کہ اس سے معافی مانگو۔ تو بھائیو بڑا ہی نازک معاملہ ہمیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم یوں سمجھو تم اپنے بھائی کی جس کی تم غیبت کر رہے ہو، یہ تصور میں کبھی سوچو تمہارے پاس تمہارے سگے بھائی کی میت پڑی ہو اور تمہیں اس کے جسم سے گوشت اتار کر تمہیں کھانے کے لیے مجبور کیا جائے، کیا تم کھاؤ گے؟ سوچئے کتنا بڑا گناہ۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اپنے بھائی کو مردہ حالت میں اور اس کا گوشت اتار کے تمہیں کھانے کے لیے مجبور کیا جائے، جیسے تم اس کو ناممکن سمجھتے ہو، اس لیے پھر غیبت کو بھی اپنی زندگی سے نکال دو۔ اور قیامت والے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، معراج کی رات میں آپ نے فرمایا کہ لوگ جو غیبت کرنے والے ہوں گے وہ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کے گندا بدبودار گوشت کھائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ان سب برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر مسلمان کے بارے میں ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے، ہم ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں، ایک دوسرے کو یاد کریں تو دعائیں خیر ہی دیں، ہر ایک کا بھلا سوچیں، انشاءاللہ ہر ایک کا بھلا ہوگا۔ کسی کے لیے خیر سوچیں گے تمہارے لیے اللہ پہلے خیر فرما دے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے، اور جو معاشرتی کمزوریاں اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔